بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مجھے کسی نے دیکھا کہ مجھ میں خود رائی کا مرض ہے۔ خود رائی کا مرض کہ میں ہی صحیح ہوں اور میری رائے ہی ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی دفتر میں، کسی کارخانے میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود رائی کا مرض کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری جیسی رائے تو کسی کی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کا دوسروں کے ساتھ گزارا اور دوسروں کا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے نا، جسے آپ اخلاقی کمزوری کہہ دیں، یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دم ٹھیک ہو سکتی۔ آپ عمرہ کرنے گئے، آپ فجر کی نماز میں اذان سے پہلے پہنچ گئے مکہ، مسجد نبوی، یہاں تو آپ اٹھتے نہیں تھے۔ تو ماحول سے ظاہری اعمال تو فوراً آ جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، سے روزے میں گیا، ماحول ہے، تہجد بھی پڑھنے لگ گیا، ظاہری اعمال تو آ جائیں گے۔ لیکن جو یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں نا، یہ مرض مینا میں بھی پریشان کرے گا، عرفات میں بھی پریشان کرے گا، حرم میں کمرے کے اندر بھی پریشان کرے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتا اتنی جلدی، توجہ کرنی پڑتی ہے، دوا لینی پڑتی ہے، علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کا دوسروں کا گزارا نہیں ہوتا، دوسروں کا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ خود رائی کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ اور کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ان باطنی بیماریوں کا ازالہ، علاج، یا کم از کم اپنی بیماریوں کی نشاندہی۔ ورنہ تو ایسا آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہی نہیں۔ سب کو بیمار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا۔ خود رائی تو اگر یہ شوہر میں آ جائے تو بیوی کا گزارا مشکل، بیوی میں آئے تو شوہر کے لیے گزارا مشکل، افسر میں آ جائے تو اس کے ماتحتوں کا گزارا مشکل، ماتحتوں کا افسر کے ساتھ گزارا مشکل۔ یہ کسی اجتماعی ماحول میں چل نہیں سکتا، اکیلا ہوتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ دوستوں میں جائے گا تو کسی کی غلطی بنے گی، اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہی تو ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہے، کہ نہیں چلتا۔ اور کسی کمیٹی بھی آ جائے تو کمیٹی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، کسی جماعت میں چلا جائے جماعت والے پریشان ہو جائیں گے، یہ سنتا ہی نہیں بھائی، اپنی چلاتا ہے۔ بڑا عجیب روگ ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ خود رائی، خود رائی کہ میری رائے ٹھیک ہے۔ تو حضرت میرے میں خود رائی کا مرض ہے، بس اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے بچوں میں، آج کل کی بچیوں میں یہ مرض ہے
کیوں اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ ابا کیا کہہ رہے ہیں، اماں کیا کہہ رہی ہے، نہیں نہیں بات بالکل اچھی نہیں لگتی، کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کرے. یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی آج بچوں کو. کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کرنا نہ. تو یہ جو مرض ہے نا خود رائی کا، نہ یہ دوسروں کے ساتھ چل سکتا ہے نہ دوسرے اس کے ساتھ چل سکتے. اور یہ عام طور پہ آج بچیوں میں ہے، تو وہ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں. ابا پرانے خیالات کے آدمی، اماں تو پرانے خیالات کی ہے. آج کی بچی کو کہاں سے سمجھ میں آ جائے؟ بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں بڑا مسئلہ. اخلاق کے اصلاح کے بغیر کوئی گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا. لیکن عموماً ہمیں اس پہ توجہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں گھر میں چیز اچھی ہونی چاہیے، ارے میاں گھر کا اخلاق اچھی ہونی چاہیے. ہماری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ فرنیچر اچھا ہونا چاہیے، پردے اچھے ہونے چاہیے، ٹائلز اچھی ہونی چاہیے، ماربل شاندار ہونا چاہیے، کچن اچھا بننا چاہیے گھر کا. اچھا میاں سب کچھ بن گیا اور یہ گھر والے اخلاق سے آ رہی، کیا گھر اچھا ہوگا؟ مصیبت ہے. بلکہ دنیا کا کوئی منصوبہ کردار سازی کے بغیر اور اخلاق کے اصلاح کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن آج کس کی توجہ ہے؟ سب کو منصوبے بنانے کی تو فکر ہے، نیا منصوبہ، لیکن اس انسان کے اخلاق سنوارنے کی، کردار سازی کی آج دنیا میں توجہ نہیں ہے. تبھی تو دنیا میں فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے. بڑا مرض ہے. تو اصل جو تعلق ہوتا ہے نا اصلاح کا، مجھے یہ کہ میرے اندر عجب ہے، میرے اندر خود رائی ہے، میں اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں. اب میں نے کسی کو بڑا بنا دیا تاکہ میں اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤں، اس اخلاقی کمزوری سے مجھے نجات مل جائے. انسان ہے نا بھائی، جنگل میں تو نہیں رہ رہا، انسانوں میں رہ رہا ہے. تو انسانوں میں جب رہے گا تو کسی کی رائے آپ کے خلاف ہوگی، کسی کی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوگی، کسی ایک کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا، تو کیسے زندگی گزارو گے؟ اپنا بھی خون جلاؤ گے، دوسروں کا سکون بھی خراب کرو گے. آج جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، انسانوں کے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے. ہر وقت ہی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. گھر جائے، باہر نکلے، دفتر جائے، ہر آدمی دماغی ٹینشن دے رہا ہے. یہ بیماری ہے آج، بیماری یہ ہر انسان کو. حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے خود رائی کا مرض ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، اس کا علاج. یہ بھی خوش نصیب تھا، کسی اچھے مجلس میں آیا کہ احساس ہو گیا کہ میرے اندر یہ مرض ہے، ورنہ تو عموماً ایسے مرض والے کو اپنا مرض ہونے کا احساس نہیں ہوتا. عموماً ایسے مریض کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا. جو خود رائی میں مبتلا ہوتا ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جس پہ اللہ کا فضل ہوا پوچھ رہا ہے حضرت اس کا علاج. حضرت نے فرمایا چند روز تک ایسی عادت اختیار کرو، جو کام کرنا چاہو فوراً مت کرو. اگر تمہارا کوئی مصلح نہیں ہے جس پر تمہیں اعتماد ہو،
جس کے بارے میں تمہارے دل میں عظمت اور احترام ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اپنے ماسٹر ہی سے سوال پوچھ لیا کرو، اپنے استاد ہی سے مشورہ کر لیا کرو، کم از کم خود نہ کرنا، بس اپنی مرضی سے نہ کرنا۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی تمہارا مصلح نہیں ہے، مربی نہیں ہے، کسی کا تمہارے دل میں احترام اور عظمت نہیں ہے، تمہاری باریک چھنی میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، تمہارے معیار پہ کوئی اترتا ہی نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ کر لینا کہ اپنے ماسٹر صاحب سے ہی مشورہ کر کے کام کرنا۔ ہاں، مگر جو بالکل معمولی کام ہو یا فوری کرنے کے ہو وہ اس سے مستثنا ہے، باقی کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کر، ورنہ اس خودرائی اور اس عجب، اس مرض سے شفا نہیں ملے گی، اس مرض سے شفا نہیں ملے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت اس تدبیر سے کافی فرق پڑا۔ پہلے ہر وقت میرے شوہر مجھ سے پریشان رہا کرتے تھے، اب کافی فرق پڑا، اور خدا نہ خاص میاں بیوی دونوں ہی خود رائی میں مبتلا ہوں، کیا ہوگا پھر اس گھر میں؟ آج کل کے نوجوان بچے اور بچیوں گھر کیوں نہیں بنتے؟ یہی تو وجہ ہے، وہ بھی اپنی مرضی پہ چلنا چاہتی ہے، یہ بھی اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، روز ٹکراؤ ہے، کسی اور کی تو سننی نہیں نا، روز ٹکراؤ ہے اور ہر بات میں ٹکراؤ ہے۔ کوئی بڑا تو ہے نہیں، خود ہی بڑے نا، خود رائی ہے، عجب ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہے، نہ ساس کی، نہ والدہ کی، نہ کسی بڑے کی۔ یہ برد لوگ یہ ہے۔ اللہ ہر ایک مرض یہ ہے کہ جب کوئی مجھے بغیر میرے قصور کے برا کہتا ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، نقصان تو نہیں پہنچاتا، کچھ دن بعد بلا بھی لیتا ہوں، لیکن دل کرتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حساس طبیعت ہے، حساس طبیعت ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، بلکہ گھلتی رہتی ہے، اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، سوچتے اس نے مجھے کیوں کہا، یہ ایسی کہہ دیا اس نے مجھے۔ گھروں کی زندگیاں باہمی احترام کے رشتے سے چلتی ہیں، باہمی احترام کے رشتے سے۔ جب اس گھر کے رشتوں سے یہ احترام نکل جائے، 5-10 تو دور کی بات ہے، 2 بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، 4-5 تو دور کی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں 2 بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ جب اس کے اندر سے احترام کا پہلو نکل جائے، ختم ہو جاتا۔ ہر ایک مرض یہ کہ جب کوئی مجھے بغیر قصور کے کچھ کہتا ہے تو مجھے وہ بات اچھی نہیں لگتی، نقصان تو کوئی نہیں پہنچاتا، کچھ دن کے بعد بلا بھی لیتا ہوں، لیکن دل ٹوٹتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور فرمانے لگے یہ طبیعی بات ہے، بعض طبیعتیں حساس ہوتی ہیں،
لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ہے تو یہ طبیعی، لیکن ایک حد ہے. سو وہ حدود تم خود ادا کرتے رہو. خیال رکھو کہ بس یہ ہے کہ یہ مدت ناراضگی 3 دن سے زیادہ نہ ہو. تبھی ہے بعض لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن بس اس کی بھی ایک حد ہے، بس 3 دن. اس کے بعد نہیں. دل صاف کرو، ٹھیک ہے نا، دل صاف کرو، تھوڑا سا نارمل ہو جاؤ. اس میں تمہارے دین کی بھی حفاظت ہے، گھر کی زندگی کی بھی حفاظت ہے. تبھی بات ہے. فرمایا اعزاء اور احباب اگر آپ کا خیال نہ رکھے اور محبت نہ کرے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، راحت ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے غیر اللہ سے دل برداشتہ ہونے کا سامان فرما دیا. ورنہ آدمی اسی کو لے کر سوچتا رہے اور ڈپریشن میں چلا جائے، اور ایک ایک اسی کو مثبت پہلو کو سوچے، سکون آ جائے گا. ہوتا نا، میری کوئی پوچھتا ہی نہیں، مجھے گھر میں سب کا خیال ہوتا، مجھے کوئی نہیں پوچھتا. سبحان اللہ. میرا کوئی خیال نہیں رہتا گھر میں. وہ اسی کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہی ہے. اگر اعزاء اور احباب محبت نہ رکھے تو اس سے راحت ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے غیر اللہ سے دل برداشتہ ہونے کا سامان کر دیا، اور دل اللہ کے لیے کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. دل اللہ کے لیے کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. لیکن ہم نے تو اللہ کے لیے دل بنانا ہی نہیں، مخلوق کے لیے بنانا، اس لیے پریشانی ہوتی ہے. بعض اوقات سب جواب دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی جانے کی محبت کے لائق صرف اللہ کی ذات. انسان جانے کہ محبت کے لائق صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تمہارے دل کو مخلوق سے فراغت ہو گئی ہے تو راحت ہو گئی. تمہارا دل اللہ کے لیے کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا. تو اس کو پریشانی نہ بناؤ اپنے لیے، اس کو اپنے لیے راحت بنا دو. اس کو اپنے لیے پریشانی نہ بناؤ، اپنے لیے راحت بناؤ. دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی ہوس ہی نہ کرے. زبردست بات ہے. بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی حقیقت ہے ہی پریشانی. اس کو سمجھو. اگر کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دنیا کی اصل ہے ہی تکلیف. کہیں سے راحت کا جھونکا آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اور ہم سمجھ بیٹھے دنیا ہے ہی راحت کی جگہ. اب جب تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی اصل ہے ہی تکلیف، راحت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل ہے ہی راحت، پتہ نہیں تکلیف کہاں سے آ گئی، پھر پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھو نا اس بات کو، زندگی آسان ہو جائے گی کہ اس دنیا کی اصل ہے ہی تکلیف. ٹھیک ہے، اب راحت مل رہی ہے، شکر کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے.
تکلیف ہو رہی ہے، وہ دنیا جو ہے یار جنت میں تھوڑی ہو، یہاں تو ہونی تکلیف ہے. زیادہ پریشان نہیں کرے گی آپ کو تکلیف. اور اگر آپ یہ سوچ بیٹھے، اگر آپ نے یہ سوچ بنا لی کہ دنیا میں راحت ہی سے رہنا ہے، تو پھر پریشان ہو جاؤ گے. پھر چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی آپ کو بہت پریشان کرے گی. ٹھیک ہے. آج کے بچے نے ذہن میں انجوائے کرنا ہے بس زندگی. سبحان اللہ. ہاں دنیا میں رہ رہا اور بس انجوائے کرنا ہے زندگی. اس لیے تو آج بچے ڈپریشن میں ہیں. وہ تو سوچ لیے بیٹھے تھے انجوائے کرنے مزے کرنے، یہاں تو قدم قدم پہ تکلیف اور پریشانی ہے. ڈپریشن میں تو جائیں گے نا. تو جب ان بیچاروں کو ہم نے زندگی کی حقیقت ہی نہیں سمجھائی، دنیا کی حقیقت نہیں سمجھائی، وہ غلط سبق یاد کر بیٹھے ہیں، پھر تو انہیں بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی. دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی ہوس ہی نہ کرے بھائی، پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی. پریشانی تو جنت ہی میں جا کے ختم ہوگی، پورا آرام تو آخرت ہی میں ملے گا. بس یہ ذہن بنا لو، مزے آئیں گے زندگی میں، پھر تکلیف کاٹے گی نہیں انشاءاللہ. پھر یہ آپ کو دنیا کی تکلیف دل کے لحاظ سے دکھی نہیں کرے گی، آپ دلی طور پہ غم میں نہیں رہیں گے، اس کو آپ پھر سطحی لیں گے، معمولی لیں گے. ذہن جو بنا لیا، اصل تو دماغ بنانا ہوتا ہے نا، اصل تکلیف دماغ کی ہوتی. میں آپ کو مثال دوں دماغ کی تکلیف کی. اجنبی آدمی آپ کو سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب چبو دے، آپ شکریہ ادا کریں گے. ذہن ہے نا آپ کا، یہ میرا خواہ خیر خواہ، یہ بدخواہ ہے، لیکن تکلیف دونوں نے پہنچائی آپ کو. ایک رکھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، ایک سے ناراض ہو رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ نے ایک کے بارے میں ذہن بنا لیا یہ خیر خواہ ہے، ایک کے بارے میں سنا دیا بدخواہ ہے. تو ذہن بنانے کی بات ہوتی ہے، پھر آپ کو تکلیف نہیں لگے گی. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو بھائی، وہ تو مصیبت ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا زبردست بات، کیا زبردست بات. جس مصیبت میں آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، چاہے وہ تکلیف اولاد کی طرف سے ہے، چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہے، چاہے وہ عزیز و اقربا کی طرف سے ہے، اور آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ مصیبت تو مصیبت ہی نہیں ہے، وہ تو مصیبت ہی نہیں بھائی. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ تو مصیبت ہی نہیں. البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے جس کا میں تحمل کر سکوں. کتنی زبردست بات ہے. ساری زندگی کا زبردست منشور، دستور، رہنما، اصول، زبردست. کہ دنیا میں تو پوری راحت ہے نہیں، آدمی اس کی ہوس بھی نہ کرے. یہاں تو کانٹا چبھے گا اور چبھتا رہے گا تکلیف کا. پریشانی تو جنت میں جا کر ہی ختم ہوگی، پورا آرام تو آخرت میں ملے گا. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو، جس مصیبت میں آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہو، اللہ کے قریب ہوتا ہو، وہ تو مصیبت ہی نہیں ہے، وہ تو مصیبت بھی نہیں. دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے. دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں اللہ کی رحمت. غزہ کے سچے مسلمانوں پہ آنے والی مصیبت دنیا کو مصیبت نظر آتی ہے، اللہ نے ان کے حق میں اسے رحمت بنایا ہوا.
اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں 100% ان کے حق میں رحمت بنایا ہو. جس مصیبت سے اللہ ملتا ہو وہ مصیبت ہی نہیں، وہ تو ان کے حق میں رحمت ہی رحمت. آزمائش ان پہ آئی، وہ اللہ کے اور قریب ہو گئے، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، وہ رضا بالقضاء ہو گئے کہ ان کے حق میں زحمت نہیں، ان کے حق میں رحمت بن گئی. رحمت بن. البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے جس کا وہ تحمل کر سکے، جس کا وہ تحمل کر سکے. اللہ تعالیٰ بھائی دین کے صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا ظاہر باطن اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا ظاہر باطن اپنی رضا والا بنا، ہم سب کو روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی نعمتوں والی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہر آنے والا دن اپنے قرب میں اپنی محبت میں ترقی عطا فرما، اضافہ عطا فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیشہ روحانی نعمتوں میں بھی ترقی عطا فرما، مادی اور جسمانی نعمتوں کے اندر بھی ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کے قربانیوں کے بدولت امت میں ایمانی دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما. اے مولا تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو استحکام عطا فرما. جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے مولا ہم مسلمانوں میں ایمانی اخوت اسلامی وحدت کا جذبہ عطا فرما، ہر قسم کے عصبیت سے محفوظ فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.